اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ہمارا مطالعہ مسیحیت کورس کا آج ایک نیا موضوع کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ سال ہم نے 12 سے 13 موضوعات ڈسکس کیے تھے، جس کی تقریباً 40 سے زیادہ کلاس ہوئی تھی، اور اس سال بھی ہم نے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نئے موضوعات کے اوپر کام کرنا شروع کیا ہے۔ تو ہمارا جو سابقہ موضوع تھا وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں تھیں، اور اب ہمارا موضوع کلیسیا کی مختصر تاریخ ہے۔ اس ضمن میں 21 سلائڈز تیار کی ہیں، اور ہر سلائڈ اپنی ذات کے اندر ایک بہت زیادہ تفصیل چاہتی ہے۔ تو کوشش ہوگی کہ چونکہ بہت سارے طلبہ ایسے ہیں جو مبتدی ہیں، جو شروع سے جنہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا ہے، اور بائبل کے حوالے سے ان کی اتنی زیادہ کمانڈ نہیں ہے، تو ہم اس کلاس کو بہت زیادہ ہائی لیول پہ ڈسکس نہیں کریں گے، بلکہ نئے شرکاء اور نئے طلبہ کی آمد کا خیال رکھتے ہوئے بات کو بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ پیش کریں گے۔ وہ لوگ جو بائبل سے واقف ہیں ان کو تو اتنی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن جو نئے ہمارے ساتھی ہیں، جو ہمارے ساتھ اس بار بالکل نئے شریک ہوئے ہیں، تو ان کے لیے انشاءاللہ ہم وضاحت کے ساتھ بات کرنا شروع کریں گے۔ میرا تعارف آپ کے سامنے، حیدرآباد سے میرا تعلق ہے، اور میں جامعہ سندھ سے پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ مدرسے سے بھی جو ہے فراغت ہے 5 سال پہلے۔ تو یہ جو تاریخ کلیسیا کا موضوع جو ہم نے منتخب کیا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ مسیحیت کا پس منظر سمجھنے کے لیے کلیسیا کی تاریخ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ کلیسیا اصل میں اور شروع میں کیا تھی اور بعد میں کیا بن گئی۔ اور یہ سوال بھی اس سوال کا عقدہ بھی کی روشنی میں کھلتا ہے کہ کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ کسی کلیسیا کی بنیاد رکھی تھی؟ اچھا، جب ہم کلیسیا کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے کوئی گرجا گھر مراد نہیں ہے، بلکہ کلیسیا ایک انتظامی ادارے کا نام ہے جو تمام مذہبی امور سر انجام دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم کلیسیا روم کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ رومی سلطنت کے اندر بنے ہوئے چرچز، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ رومن کیتھولک چرچ، یعنی وہ انتظام جو رومن کیتھولک چرچ سے شروع ہوا تھا، وہ خاص مذہبی انتظام۔ تو ٹھیک ہے، پہلی سلائڈ پر آ جائیے جی۔ اچھا، اب اس میں ہم جو ہے مسیحیت کا تھوڑا سا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پس منظر تھوڑا سا جو ہے اس کا جائزہ لیں گے۔ اچھا، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ مسیحیت کی جو ابتدا ہے وہ 30 عیسوی میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی منادی سے ہوئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم من الرسول میں سے ایک بڑے نبی ہیں، اور بنی اسرائیل میں وہ مبعوث ہوئے، تو اس لحاظ سے وہ اسرائیلی یا یہودی نبی بھی ہیں۔ اور انہوں نے جب اپنی منادی شروع کی تو انہوں نے لوگوں کو عنقریب خدا کی بادشاہت نزدیک آنے کی خوشخبری سنائی، اور جو ساتھی جنہوں نے انجیل پڑھی ہے تو اس میں اس سے بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ انجیل کے اندر جگہ جگہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جگہ جگہ خدا کی بادشاہت کی منادی کر رہے ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بعد کی کلیسیت میں، بعد کی مسیحیت میں وہ معنی دیے گئے جو کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی ان سے مراد نہیں تھی، اور یہ معنی اس لیے دیے گئے کیونکہ جو پولین ڈاکٹرائن، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک شخص ان پہ ایمان لانے کا دعویٰ کر کے اٹھا جس کا نام سینٹ پال تھا، اور اس نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے
جو تحریک تھی تو اس میں شامل ہو کر پھر ایک نئی یہودیت کی نئی تشریحات پیش کرنا شروع کی، جو آگے چل کے باقاعدہ ایک الگ مذہب بن گئی۔ وغیرہ عیسیٰ علیہ السلام کا باقاعدہ کوئی الگ مذہب نہیں تھا، بلکہ وہ یہودی مذہب کے اندر یہ ایک اصلاحی تحریک تھی۔ اچھا، عہد نامہ جدید، جو انجیل ہے، انجیل کو عہد نامہ جدید بھی کہتے ہیں۔ بائبل کے دو حصے ہیں، جو یہودی بائبل ہے اس کو عیسائی عہد نامہ عتیق یا عہد نامہ قدیم کہتے ہیں، اور جو انجیل ہے اس کو عہد نامہ جدید بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، عہد نامہ جدید کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو جو غیر قوموں کے جبر و تسلط سے نجات پانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے تو اس وقت پوری کی پوری جو رومی جو یہودی قوم تھی وہ رومی قوم کی غلام تھی، اور جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو اس وقت اسرائیلی قوم مصریوں کی غلام تھی، تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو اسرائیلی قوم رومیوں کی غلام تھی۔ تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا یہ مشن تھا کہ وہ اپنی قوم کو مصریوں کی غلامی سے نکال لیں، تو اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی مشن تھا کہ وہ اپنی قوم کو رومیوں کی غلامی سے نکال لیں۔ اور اس بات کی بشارت ان کی ولادت کے وقت ہی بی بی مریم کو دے دی گئی تھی، کہ جب فرشتہ ان کو خوشخبری سنانے آیا تھا تو اس نے ان کو یہی بات کہی تھی کہ خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اس کو دے گا، یعنی داؤد علیہ السلام کی جو سلطنت تھی وہ سلطنت دوبارہ قائم ہوگی، اور وہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام قائم کریں گے، اور رومیوں کو جو ہے یہ شکست دیں گے۔ اچھا جی۔ اچھا، لیکن اس سب کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال اور تعلیمات جو اناجیل میں ہیں ان کو مسیحیت میں کبھی بھی اس تناظر میں نہیں دیکھا گیا، بلکہ انجیل کے اندر ان کو اس طریقے سے پریزنٹ کیا گیا ہے کہ وہ حکومت وقت کے ایک نہایت تابدار شخص تھے اور ایک پرامن شخص تھے، جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی کوشش کرنے کے بھی خلاف تھے۔ ایسا اس لیے بھی تھا کہ جب 70 عیسوی کے اندر ہیکل تباہ ہو گیا اور پوری کے پوری یہودی قوم رومیوں کی اتاب میں آ گئی۔ اب ہیکل کی تباہی کی وجوہات یہ تھی کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے 30 سال کے بعد رومیوں کے خلاف کر دی تھی بغاوت، اور آزادی کی زبردست تحریک چلی تھی، تو رومیوں نے اس کو پوری طرح سے کچل دیا۔ اور جو یروشلم کے اندر جو ہیکل تھا جس کو ہم بیت المقدس بھی کہتے ہیں، تو وہ یہودیوں کا مرکز تھا، تو رومی فوجوں نے جو ہے اس کو بالکل تباہ برباد کر دیا۔ اچھا، اس وقت تک مسیحیت کو، جو عیسیٰ علیہ السلام کی ایک اصلاحی تحریک تھی، اس کو یہودیوں کا ہی فرقہ سمجھا جاتا تھا، تو پوری قوم رومنس کے زیر اعتاب آ گئی۔ تو اس لیے جو عیسائی تھے جنہوں نے ہیکل کی تباہی کے بعد انجیلیں لکھی یا نیو ٹیسٹامنٹ کی جو تحریریں لکھی، ان تحریروں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سے پریزنٹ کیا کہ وہ رومی حکومت کے، ان کی جتنی بھی ٹیچنگ ہے وہ رومی حکومت کے مفاد کے عین مطابق تھی، اور انہوں نے کبھی بھی رومی حکومت کی بغاوت نہیں کی۔ تو ایسا اس لیے تھا کہ عیسائیوں کو رومیوں کی ہمدردی حاصل ہو جائے، اور وہ اس میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہو گئے، وگرنہ ایسا نہیں تھا۔ ہم نے پچھلے سال جو عیسیٰ علیہ السلام کے آمد کے مقصد کے حوالے سے باقاعدہ پورا ایک کورس کیا تھا، وہ 2 سے 3 گھنٹوں کا تھا، تو آپ اس کو سنیں گے تو آپ اس کو پوری طریقے سے واضح ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کتنا بڑا ویژن لے کے دنیا میں تشریف لائے تھے، اور انہوں نے اس ویژن کی تکمیل کے لیے کیا کچھ کیا۔ اناجیل ہمیں اس کانٹیکس کے اندر کچھ بھی نہیں بتاتی۔ اچھا، اب ابتدائی 70 عیسوی میں چونکہ جیسے میں نے عرض کیا آپ سے کہ رومیوں کی طرف سے مسیحیوں کو جبر اور تعذیبات کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، تو اسی لیے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو عہد نامہ جدید میں اس طرح سے پیش کیا تاکہ کہ وہ ایک امن کے شہزادے تھے جن کی تعلیمات میں جو ہے جنگ کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ حالانکہ خود انجیل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو زمین پہ آگ بھڑکانے کے لیے آیا ہوں، اس جگہ فرماتے ہیں کہ میں تو زمین پہ تلواریں چلانے آیا ہوں۔
بہرحال عیسائی اسی ایک الگ انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اب دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام کے وقت جو یہودی تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب سنتے تھے تو ان کی تعلیمات سے بھی اچھی طریقے سے سمجھ جاتے تھے، اور ان کو یہ بات بھی پتا تھا کہ اگر ہم ان پر ایمان لے کر آ گئے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، کیونکہ جتنے بھی لوگ المسیح کا دعویٰ لے کر اٹھے، تو ہر اس شخص کو اور اس تحریک کو جو المسیح کا دعویٰ لے کے اٹھ رہی تھی، رومیوں نے بری طرح سے جو ہے کچل دیا اور سب کو تہ تیغ کر دیا، کیونکہ المسیح کا دعویٰ کرنا در حقیقت ایک بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرنا تھا۔ تبھی پوری انجیل کے اندر جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے آ کے پوچھتے ہیں کیا تو المسیح ہے، تو وہ کبھی بھی اس بات کا اقرار نہیں کرتے، اور نہ ہی اپنے شاگردوں کو خود یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں المسیح ہوں۔ سوائے سامری عورت کے کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ وہ المسیح ہیں۔ ایسا اس لیے بھی تھا کہ اگر وہ اس بات کا عوام الناس کے مجمع میں اقرار کرتے تو رومیوں کے جاسوس چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، تو وہ فوراً مخبری کر دیتے کہ بھائی اس نے تو المسیح ہونے کا اقرار کیا، اور پھر رومی فوجیں حرکت میں آ جاتی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی منادی 3 سال تک کامیابی سے چلنے کی بڑی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے اس کلیم کو عام لوگوں سے اور خود اپنے شاگردوں سے بھی جو ہے چھپایا، حالانکہ شاگرد سمجھ گئے تھے کہ مسیح یہی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو جو ہے اس طرح سے کبھی بھی پریزنٹ نہیں کیا۔ اور یہی خوف تھا کہ اگر لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے دعوی مسیح کے اوپر ایمان لے کر آ جاتے تو پھر رومی فوجیں حرکت میں آ جاتی۔ اب اسی معاشرے کے اندر جس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام منادی کر رہے تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام جن کا انجیل میں نام یوحنا استباغی آیا ہے، وہ بھی اسی معاشرے میں منادی کر رہے تھے، لیکن رومیوں کو ان سے کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ خود انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہودی فریسی علماء کہتے ہیں کہ اگر ہم اس پر ایمان لے کر آئے تو رومی آ کے ہمیں ختم کر دیں گے، ہمیں قتل کر دیں گے۔ سوال یہ کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی منادی جاری تھی اور کسی رومی نے ان کو جو ہے قتل نہیں کیا، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی منادی پر ایمان لانے سے کس طریقے سے جو ہے ان کو رومی آ کے قتل کر دیتے۔ اب دیکھتے ہیں انجیل کے اندر دھڑا دھڑ لوگ یحییٰ علیہ السلام کے پاس آ رہے تھے، بپتسمہ لے رہے تھے اور ان پہ ایمان لے کر آ رہے تھے، تو ان کو تو رومیوں نے قتل نہیں کیا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے سے کیا مسئلہ تھا؟ تو وہ مسئلہ یہی تھا کہ اگر المسیح ہونے کا وہ اقرار کرتے اور لوگ ان کو مسیح کے طور پر قبول کرتے تو رومیوں نے ان کو چھوڑنا نہیں تھا۔ ایک بات یہ کہ المسیح کا جو یہ لقب ہے، یہ ایک شخص کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ المسیح کا دعویٰ لے کے بہت سارے لوگ اس وقت اٹھے تھے، اور پہلی صدی عیسوی کے اندر کم و بیش ایسی 15 سے 20 تحریکیں جو پاپولر تھیں، موسٹ پاپولر تھیں، وہ تحریکیں اٹھی تھیں جن میں لوگوں نے المسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر رومیوں سے انہوں نے باقاعدہ جنگ کی اور رومیوں نے ان کو ڈیفیٹ کیا۔ بعض مواقع پہ ان کی بھی تحریکیں لمبے لمبے عرصے تک چلی، لیکن بہرحال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام واحد ہستی نہیں ہے جنہوں نے المسیح ہونے کا دعویٰ کیا، حالانکہ ہم مسلمان، ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی المسیح ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور فرق بھی سمجھ لیں کہ قرآن کے اندر جو مسیح کی اصطلاح وارد ہوئی ہے اس کے معنی الگ ہیں، اور انجیل میں جو مسیح کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے اس کے معنی الگ ہیں۔ قرآن مجید میں جو مسیح کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے مبارک مسا سے اور اللہ کے حکم سے جو ہے کوڑیوں کو اور بیماروں کو جو ہے شفا بخش کیا کرتے تھے، تو اس لحاظ سے قرآن کریم نے ان کو اللہ کا مسیح قرار دیا ہے۔ اور بائبل کے اندر جب ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو مسیح ایک ایسی ہستی ہے جس نے آ کر اسرائیل کی سلطنت کو یا حضرت داؤد علیہ السلام کی جو حکومت تھی اس کو بحال کرنا تھا، رومیوں کو ڈیفیٹ کرنا تھا۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے، جو ببلیکل کانسیپٹ ہے، قرآن مجید میں اس کا ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، اور نہ ہی ہمارے علماء نے اور مفسرین نے اس حوالے سے کچھ تفصیلی مقامات پہ ایسا لکھا ہے۔ تو لہٰذا
ہم مسیح کی جو اسلامی اصطلاح ہے اس کو یہودی اصطلاح میں نہیں دیکھیں گے، لیکن جب ہم انجیل بائبل کے تناظر میں ہی عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم اس میں اسلامی اصطلاح اپلائی نہیں کریں گے، بلکہ اس کو ببلیکل کانٹیکسٹ میں اور ببلیکل ٹرمینالوجی میں ہی اس کو اینالائز کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب جیسے میں نے عرض کیا کہ یہودیوں کو ایک خوف تھا کہ اگر ہم اس پہ ایمان لے کر آ گئے تو یہودی آ کے جو ہے روم میں آ کے ہمیں تباہ برباد کر دینا ہے۔ اور پھر جو لوگ ان پر ایمان بھی لائے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر، تو جو اس وقت کے جو یہودی ارباب اقتدار تھے، یعنی یہودیوں کا وہ اشرافیہ کا وہ طبقہ جو رومی حکومت کے ساتھ تعاون میں چل رہا تھا اور رومیوں کے ٹاؤٹ بنے ہوئے تھے، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تحریک کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنے مستقبل کے لیے خطرہ سمجھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کے در پہ ہو گئے، اور بالآخر انہوں نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو گتسمنی کے باغ سے گرفتار کیا اور اناجیل کے مطابق ان پہ بغاوت کا مقدمہ چلایا اور انہوں نے مبینہ طور پہ ان کو جو ہے یروشلم میں صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ اچھا، اب اناجیل اربع کے مطابق، جو انجیلیں ہیں اس کے مطابق، جو شاگردان یسوع جن کو ہم حواریِ عیسیٰ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں جنہوں نے انسانیت کے گناہوں کی معافی کے لیے صلیب پر جان دی، 3 دن بعد وہ مردوں میں سے جی اٹھے اور عنقریب وہ خدا کی بادشاہت کے آغاز میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ لیکن اگر اس عقیدے کو ہم تاریخی طور پہ دیکھیں تو یہ عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کے بجائے متاخر کلیسیا یا متاخر چرچ کا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایسی کوئی تعلیم دی ہی نہیں تھی کہ میں خدا کا بیٹا ہوں جو انسانیت کے گناہوں کی معافی کے لیے زمین پہ اترا ہوں، بلکہ ان کے جو اس حوالے سے تھاٹس تھے اور ان کی جو جیوش انٹرپریٹیشن ہے وہ اس سے الگ ہے۔ اچھا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی ابتدائی پیروکار تھے وہ تمام کے تمام یہودی تھے، اور یہودیت میں گناہوں کی معافی کے لیے انسانی جان کی قربانی اور خدا کے بیٹے کی اصطلاح کا لغوی معنوں میں استعمال کا ایسا کوئی تصور نہیں تھا جیسا کہ مسیحیت میں تھا۔ اور یہ سب عقائد و نظریات، کون سے عقائد و نظریات؟ کہ یسوع خدا کے بیٹے ہیں جو انسانیت کے گناہوں کی معافی کے لیے صلیب پر جان دینے کے لیے آئے اور 3 دن بعد مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو یہ سارے کے سارے نظریات اس وقت مسیحیت کا حصہ بنے جب سینٹ پال نے مسیحیت میں شامل ہوئے اور انہوں نے اس تھیالوجی کو آگے بڑھایا، اور اسی تھیالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو تحریک تھی اس میں غیر یہودیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر پولین ڈاکٹرائن جو تھے یا پولوسی نظریات جو تھے وہ طاقتور ہوتے چلے گئے، جس کے نتیجے میں آخر میں ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ جہاں پہ یہودیت اور عیسائیت کی راہیں الگ ہو گئیں۔ امید ہے کہ آپ کو ساری بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اچھا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد تھے اور ان کی تبلیغی سرگرمیوں کا جو زمانہ تھا اس کو رسولی عہد کہا جاتا ہے، کہ یعنی اس زمانے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے صحبت یافتہ شاگرد خود موجود تھے اور سوسائٹی کو گائیڈ کر رہے تھے۔ اعمال کی کتاب کے مطابق جو بائبل کے اندر جو اولڈ نیو ٹیسٹامنٹ ہے یا انجیل ہے، انجیل کے اندر 27 چھوٹی بڑی کتابیں ہیں، تو اس میں سے جو 5ویں کتاب ہے وہ اعمال الرسل کی کتاب کہلاتی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں نے جو تبلیغی مساعی سر انجام دی اس کا حالات اور واقعات اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ تو اعمال کی کتاب کے مطابق شاگردوں نے عید پینٹیکاس کے دن تقریباً 120 ایمانداروں کے ساتھ یا 120 ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک بالا خانے میں کلیسیائے یروشلم کی بنیاد رکھی تھی۔ ابھی عید پینٹیکاس جو تھی یہ یہودیوں کی عید تھی، اور یہ تورات کے نازل ہونے کی خوشی میں منائی جاتی تھی۔ اب جو اس زمانے کا یعنی جو پہلی صدی عیسوی کا جو ہمارے پاس میجر سورس ہے
وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے بارے میں جاننے کا، وہ میجر سورس یہی اعمال الرسول کی کتاب ہے، جو 15ویں باب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی خدمات کو بیان کرتی ہے، اور اس کے بعد مقدس پولوس نے جو منادی کی اس کے حالات اور واقعات اس کے اندر موجود ہیں۔ اور اس کتاب کا جو دورانیہ ہے وہ 30 عیسوی سے لے کر تقریباً 62 عیسوی تک کے واقعات پر ہے، جب سینٹ پال روم کے اندر مناظری کر رہے تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے جو ابتدائی پیروکار تھے وہ سارے کے سارے راسخ العقیدہ یہودی تھے، اور وہ یا تو ایبونائٹس کہلائے، جن کو اردو میں ابیونی کہہ سکتے ہیں، یا پھر ان کو ناصری کہتے تھے، نیزرین جن کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ناصری ان کو ابیونی اس مناسبت سے کہا گیا تھا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو دل کے غریب کہتے تھے۔ تو انجیل کے اندر جن ساتھیوں نے انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہاڑی واس پڑھا ہے، تو پہاڑی واس کے اندر فرماتے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں کہ وہ خدا کی بادشاہت کو دیکھیں گے۔ تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام جن لوگوں کو بشارت دے رہے تھے وہ یہی ابیونی تھے، اور ان کو انہوں نے دل کے غریب کہہ کے مخاطب کیا۔ اسی طریقے سے ناصری ہے، تو ناصری ان کو اس حوالے سے کہا جاتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ناصرہ نام کے ایک گاؤں سے تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ناصری کہا جاتا تھا، یسوع ناصری یا عیسیٰ ناصری۔ تو اسی مناسبت سے ان کے ساتھی جو تھے ان کو بھی ناصری کہا جاتا تھا، اور ہم جو اہل اسلام عیسائیوں کو جو نصارہ کہتے ہیں، وہ نصارہ کا لفظ بھی اسی ناصرت سے نکلا ہے۔ تو اچھا، یہ ابیونی اور ناصری ایک ہی نہیں ہے، یہ دو الگ الگ فرقے ہیں، ان کے تھاٹ اور بلیف کے اندر معمولی سا فرق تھا، وہ ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے۔ اچھا، یہ تمام کے تمام جو لوگ تھے یہ سارے کے سارے یروشلم کے اندر موجود تھے، اور باقاعدہ اپنی تحریک کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ ان کی جو کمانڈ تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو سوتیلا بھائی تھا مقدس یعقوب، وہ کر رہا تھا۔ اب یہ سوتیلا بھائی کیوں تھا، تو اب جو ہے اس بحث میں ہم ابھی نہیں پڑھیں گے، کہ بہت سارے جو ہمارے نو وارد ساتھی ہیں وہ اس بات پہ چونک جائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھائی کہاں سے آ گیا۔ تو اس کے اوپر ہم جو ہے کسی اور موقع پہ اس کو ڈیفائن کریں گے۔ گزشتہ کلاسوں میں بھی ہم اس کو جو ہے بیان کر چکے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ تھا۔ اچھا، اب تک کی جو میں نے آپ کو جو معلومات دی ہے یہ ساری کی ساری، اس کتاب کا نام ہے ہسٹری آف دا کرسچن چرچ، والیوم نمبر 2، اینٹی نکایا کرسچینٹی، 100 سینچری 180 to 325 AD۔ ٹھیک ہے جی، اس کتاب کے جو ہے ابتدائی میں نے جو ہے ابھی سارا کا سارا جو خلاصہ پڑھا تھا وہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ یہ حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ بہت سارے ساتھیوں کی انہوں نے کو انبوکس کر کے کہا کہ آپ جو ہے اپنی گفتگو کے دوران حوالے بھی کوڈ کیجیے گا تاکہ ہمارے لیے آسانی رہے۔ اچھا اچھا، اب یہ جو کلیسیہ یروشلم تھی جس کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے جس کی بنیاد رکھی، تو ان کی جو کمانڈ کر رہے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی مقدس یعقوب تھے وہ تھے۔ تو اس کے جو دیگر جو چوٹی کے رہنما تھے ان کے اندر مقدس پطرس، جن کو اعظم الحواریین بھی کہا جاتا ہے، اور یوحنا رسول جو انجیل یوحنا کے مصنف جن کو کہا جاتا ہے، وہ لوگ بھی تھے۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ڈائریکٹ صحبت یافتہ اور ہمراہ ساتھی تھے۔ اور یہ لوگ جو یروشلم میں تھے تو یہ باقاعدہ ان کو کسی الگ مذہب کا پیروکار نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہ یہودیت کا ہی ایک حصہ تھے، جن کا دیگر یہودیوں سے صرف اس بات پہ اختلاف تھا کہ دیگر یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو المسیح نہیں مانتے تھے، جبکہ یہ لوگ اس بات پہ ایمان رکھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی المسیح ہے۔ اور اعمال کی کتاب کے مطابق یہ جتنے بھی یہ شاگرد ہیں یہ خود کو خداوند کے شاگرد کہتے تھے، اور خدائے واحد اسرائیل کو سچا خدا مانتے تھے، یعنی یہ تثلیث کے بھی قائل نہیں تھے، نہ ہی یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے۔ یہ لوگ تورات پہ بھی ایمان رکھتے تھے، اور اس کے تمام احکامات پہ عمل کرتے تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پہاڑی باز میں فرمایا تھا کہ تم میں سے جو بھی تورات کے چھوٹے سے چھوٹے حکم کو پورا کرے گا وہ خدا کی بادشاہت میں سب سے بڑا کہلائے گا۔
تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو کیسے فراموش کر دیتے؟ تو اس لیے یہ تورات کے ہر حکم کے اوپر عمل پیرا تھے، جبکہ آج کے جو عیسائی ہیں وہ تورات کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ تو لہٰذا جو موجودہ عیسائی ہیں ان کا کلیسیا یروشلم سے یا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے یا ان کے شاگردوں سے نام کا یہ تعلق ہے، کام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا جی، اچھا یہ لوگ جو تھے یہ باقاعدہ سے ہیکل بھی جاتے تھے اور ہیکل کی تمام عبادتوں کے اندر شریک ہوتے تھے۔ اعمال کی کتاب کے مطابق، ابھی اعمال کی کتاب کے ڈسکورس میں بات چلتی ہے کہ اعمال کی کتاب کے مطابق شاگردوں کی سوسائٹی میں کیا حیثیت تھی اور لوگ ان کو کس نظر سے دیکھتے تھے اور سوسائٹی میں کیا کر رہے تھے۔ تو جب وہ ہیکل میں جاتے تھے تو ظاہر سی بات، ہیکل جو تھا وہ یہودی قربانیوں کا مرکز تھا۔ اب ہمارے یہاں پہ قربانی کا کانسیپٹ یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر ہم تو قربانی اللہ کے حکم کے مطابق کسی بھی جگہ کر لیتے ہیں، لیکن یہودیوں کے اندر جو قربانی ہوتی تھی وہ ہیکل کے اندر ہوتی تھی، اور دور دور سے یہودی زائرین عید فصح کے موقع پہ اپنے جانور لے کے ہیکل پہنچتے تھے اور وہ وہاں پہ جانور ذبح کرتے تھے۔ تو ہیکل قربانیوں کا مرکز تھا۔ اچھا، اب عیسائیت جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی قربانی کو قربانی نہیں مانتی، کیونکہ عیسائیوں کے مطابق اگر ان قربانیوں کو تسلیم کر لیا تو کسی کو آپ نے گروپ سے نکالا ہے بھائی؟ اچھا، بہرحال تو عیسیٰ علیہ السلام جو موجودہ عیسائی ہیں وہ قربانیوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب کے اوپر قربان ہو گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی کامل ہے، اور جتنی بھی قربانیاں ہوتی تھیں وہ ساری کی ساری قربانیاں، ہیکل میں جو قربانیاں ہوتی تھیں وہ ناقص تھیں کیونکہ وہ بھیڑ بکریوں کی ہوتی تھی۔ تو لہٰذا اب ناقص قربانیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کامل قربانی انسانی قربانی ہو گئی ہے۔ تو ایسا یہودیت کے اندر ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ تو شاگرد جب ہیکل میں جا رہے تھے تو یقیناً وہ قربانیاں بھی ادا کر رہے تھے، اور پھر خود انجیل کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے بھی عید فصح منائی ہے۔ ان کا جو آخری کھانا، جو لاسٹ سفر ہے، جس کو عیسائیت عشائے ربانی کے نام سے آج بھی مناتی ہے، وہ عشائے ربانی در حقیقت عید فصح کا کھانا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے خود جانور قربان کیا ان کے ساتھیوں نے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس جانور کو بھون کر کھایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا عمل ہی جو ہے اس انسانی قربانی کے تصور کے خلاف تھا۔ بہرحال ابھی ہم اس کو جو ہے زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر رہے۔ تو بہرحال شاگرد جو تھے وہ ہیکل میں بھی جاتے تھے، ہیکل کی تمام عبادتوں میں بھی شریک ہوتے تھے، اور کوئی یہودی ان کو یہودی عبادت خانوں میں یا ہیکل میں جانے سے نہیں روکتا تھا۔ اچھا، ان کے ساتھ ایک اور طبقہ تھا جو جن کو خدا ترس کہا جاتا تھا۔ بائبل میں ان کی یہ اردو بائبل میں ان کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے خدا ترس، اور انگلش کے اندر ان کو گاڈ فیریئرس کہا جاتا تھا، خدا سے ڈرنے والے۔ تو یہ لوگ جو تھے یہ یہودیت کی طرف رغبت تو رکھتے تھے، لیکن انہوں نے یہودیت کو مکمل طور پہ قبول نہیں کیا تھا اور اپنا غیر یہودی تشخص کو برقرار رکھا ہوا تھا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ شریعت نوح پہ عمل کریں گے تو وہ نجات پا جائیں گے۔ اب وہ کامل یہودی بننے کے لیے ان کو کیا کرنا پڑتا تھا وہ ایک الگ معاملہ ہے، ابھی ہم اس کو یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہے۔ تو یہ خدا ترس کا میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا کیونکہ جو اعمال کی کتاب کے اندر شروع میں یہ لوگ موجود ہیں، اور یہ ابتدائی مسیحیت سے یہ لوگ چلے آ رہے تھے، اور یہ لوگ تورات کے سارے حکموں پہ عمل نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ نجات یافتہ کہلاتے تھے۔ تو آج کے جو عیسائی ہیں وہ ان خدا ترس کے جو گروہ تھا ان کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ کیونکہ شریعت پہ عمل نہیں کرتے تو لہٰذا شریعت کو چھوڑ دینا ہی مسیح کی تعلیم تھی، تو اس لیے خدا ترسوں کے بارے میں جاننا ضروری تھا۔ اچھا، اب اسی دوران ترسوس علاقے سے تعلق رکھنے والے جو سینٹ پال تھے وہ مسیحیت کے منظر نامے پہ تشریف لائے، اور یہ جو تھے اس وقت یہودی مسیحیوں کو تکلیف پہنچانے کے حوالے سے بہت مشہور تھے۔ انہوں نے ایک دم عیسائی مذہب اختیار کیا
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کے جو شاگرد تھے وہ اپنی مرادی صرف یہودیوں کے اندر کر رہے تھے. خود عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی تبلیغ کا دائرہ جو تھا وہ یہودیوں تک ہی رکھا. لیکن سینٹ پول نے اپنے آپ کو کہا کہ بھائی میں تو غیر قوموں کا رسول ہوں، کیونکہ یہودیوں نے ان کے جو تھاٹس تھے جو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے پریزنٹ کر رہے تھے ان کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو اسی لیے سینٹ پول نے کہا کہ بھائی تم نے چونکہ اس نجات کے پیغام کو رد کیا ہے تو لہٰذا اب ہم غیر اقوام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یہ اعمال کی کتاب میں لکھا ہوا، میں نے اعمال کی ورثہ آپ کے سامنے پڑھی ہے. تو پھر سینٹ پول نے کہا کہ بھائی میں تو غیر قوموں کا رسول ہوں، اور انہوں نے غیر قوموں کے اندر منادی کرنا شروع کر دی. اچھا، اب عیسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد تھے وہ بھی غیر قوموں میں عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام سنا رہے تھے، اور وہ غیر قوموں سے جو لوگ آ رہے تھے وہ خدا ترس کہلاتے تھے. مگر وہ ان لوگوں کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد تھے وہ غیر قوموں کو شریعت موسی سے مکمل باغی نہیں کر رہے تھے، اور نہ ہی انہوں نے نجات کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی کفارہ بخش موت پر ایمان کو ترغیب دی تھی کہ بھائی یسوع کی کفارہ بخش موت پہ ایمان لے آؤ تو تم نجات پاؤ گے، بلکہ وہ لوگوں کو یہودیت کی طرف مائل کر رہے تھے. لیکن دوسری طرف جو سینٹ پال تھے ان کی یہ ضد تھی کہ یسوع کی صلیبی موت کے بعد اب نہ قربانی کی ضرورت ہے، نہ ہی شریعت پہ عمل کی، اور نہ ہی ہیکل کی. تو یہ نظریات حضرت عیسیٰ ان کے شاگردوں کے ساتھ دیگر یہودیوں کو بھی ہرگز قبول نہیں تھے، کیونکہ جب قربانی ختم ہو گئی تو ہیکل کا تو اہمیت ہی باقی نہیں رہی. ہیکل کی قربانیوں کے خاتمے کا مطلب جو تھا وہ ہیکل کی اہمیت کا انکار تھا، اور ہیکل جو تھا وہ یہودی مذہبی زندگی اور قربانیوں کا مرکز تھا. تو اسی وجہ سے یہودیوں نے پولوس کی مرادی کو، پولوس کی تبلیغ کو رد کر دیا، جس میں سینٹ پول نے اپنا 1.5 انچ کی کلیسیا بنا لی. اور پھر سینٹ پول جو تھے انہوں نے ان سب سے علیحدگی اختیار کر کے غیر قوموں کو ہی اپنی تبلیغ کا مرکز بنا لیا. اور جو سینٹ پول کے جتنے بھی خطوط 14 خطوط جو نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر شامل ہیں ان کا مرکزی نقطہ بھی یہی ہے کہ مشرکوں کو شریعت اور ختنہ جیسے خدا کے ابدی حکم پر عمل کرائے بغیر خدا کے عہد میں شامل کر لیا جائے. اور وہ یہ پیغام دیتے تھے کہ بھائی نجات کے لیے شریعت کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بجائے یسوع پر اور اس کے کفارے بخش موت پر ایمان ہی کافی ہے، کہ یسوع کی کفارہ بخش موت پہ اور اس کے 3 دن بعد مردوں میں سے جی اٹھنے کے اوپر اگر آپ ایمان لے کر آ جاؤ گے تو آپ کی نجات ہو جائے گی. حالانکہ تورات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو عہد تھا، عہد ابراہیمی میں داخلے کے لیے ختنہ شرط تھی. لیکن پولوس نے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ اگر کوئی شخص ختنہ کروا کے مسیحیت قبول کرتا ہے تو اسے یسوع پر ایمان لانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو یہ ایسی ٹیچنگ تھی جس پہ پولوس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں سے اور یروشلم چرچ یا کلیسیا یروشلم سے شدید جھگڑا ہوا. پولوس نے باقاعدہ ان کو گالم گلوچ تک کی اور ان کو ریاکار تک لکھا، ان کو منافق تک لکھا. وہ اس کے خطوط کے اندر سارا کا سارا موجود ہے. اور پولوس نے اپنے جو بلتیوں کے نام جو کا خط ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے جو شاگردوں کا پیغام سننے والوں کو ملعون تک قرار دیا. اور پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو سب سے بڑے جو شاگرد تھے اعظم الحواریین مقدس پطرس، ان کے اوپر بھی یہ فتویٰ لگا دیا کہ پطرس جو تھا وہ ریاکار ہو گیا ہے. تو اچھا جی، میرے خیال میں یہ سلائڈ جو ہے کافی ٹائم اس کے اوپر ہو گیا ہے، تو اب یہ کہ اگلی سلائڈ پر آ جاتے ہیں، ورنہ ابھی اور مزید اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. اچھا